السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 30 ستمبر 2025 منگل کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ سعودی عرب سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ مسجد حرام کے سابق امام شیخ صالح آل طالب 7 سال بعد جیل سے رہا۔ سعودی حکام نے حال ہی میں شیخ صالح آل طالب کو، جو مکہ مکرمہ کی مسجد حرام کے ممتاز سابق امام ہیں، 7 سال سے زیادہ قید کاٹنے کے بعد رہا کر دیا ہے۔ ایڈوکیسی گروپ پریزنس آف کانشنس یعنی ضمیر کے قیدی نے، جو سعودی مبلغین اور علماء کی گرفتاریوں کی نگرانی اور دستاویزات تیار کرتا ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم یعنی ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے شیخ صالح آل طالب کی رہائی کی تصدیق کی ہے۔ تاہم گروپ نے بتایا کہ وہ اب بھی نظر بندی میں ہیں اور انہیں الیکٹرانک بیڑیا پہننے کا پابند بنایا گیا ہے۔ شیخ صالح آل طالب کو اگست 2018 میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب انہوں نے ایک خطبہ دیتے ہوئے برائی کے خلاف آواز بلند کرنے کے اسلامی فریضے پر زور دیا۔ ان کے یہ بیانات، جو مملکت کی جنرل انٹرمنٹ اتھارٹی جو کنسرٹ اور مخلوط تقریبات کو منظم کرتی ہیں پر تنقیدی نوعیت کے تھے اور ایسے اجتماعات میں غیر محرم مرد و خواتین کے اختلاط کی مخالفت کرتے تھے، ان کی گرفتاری کا سبب بنے۔ تاہم ان پر کوئی باضابطہ الزام کبھی عائد نہیں کیا گیا۔ 2022 میں ریاض کی خصوصی فوجداری اپیل عدالت نے شیخ صالح آل طالب کو 10 سال قید کی سزا سنائی، حالانکہ اس سے قبل وہ بری ہو چکے تھے۔ ان کی رہائی نے سوشل میڈیا پر رد عمل کو جنم دیا ہے اور ان کے دنیا بھر میں موجود لاکھوں عقیدت مندوں اور علمی حلقوں میں ان کے اثر و رسوخ کو نمایاں کیا ہے۔ شیخ صالح آل طالب اپنی قرآنی تلاوت اور خطبات کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتے ہیں اور ان کے آن لائن خطابات کو لاکھوں افراد دیکھتے سنتے رہتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب شہر کانپور کا حلیم کالج گراؤنڈ اتوار کی شب تاریخ کے ایک سنہری لمحے کا گواہ بنا، جب ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شہدایان صحابہ اور اہل بیت جمع ہو کر انجمن جانثاران صحابہ و اہل بیت کے صدر مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی کی دعوت پر عظمت حسن و معاویہ کانفرنس میں شریک ہوئے۔ اطراف و اکناف کے درجنوں اضلاع سے قافلہ اس کانفرنس کے لیے پہنچے۔ فضا تکبیر اور عظمت صحابہ کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ پنڈال کی وسعت اپنی تنگ دامانی کا شکوہ کرتی نظر آئی۔ یہ اجتماع محض ایک جلسہ نہیں بلکہ ایک تحریک اور تاریخ ساز پیغام تھا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عزت و ناموس پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ کانفرنس کے مہمان خصوصی ملک کے جلیل القدر عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد النعمانی مدد ذلہ نے فرمایا کہ اہل بیت وہ گوہر ہیں جو رسالت کے گھر سے نکلے اور صحابہ وہ ستارے ہیں جنہوں نے اس نور کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کی تنقید یا صحابہ کی محبت کے نام پر اہل بیت کی بے ادبی نہ صرف شریعت کے خلاف ہے بلکہ عقل کے بھی منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا معاویہ پر الزامات دراصل سازش ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب نے ان پر اعتماد فرمایا۔ ان کی صلاحیتوں سے سلطنت اسلامیہ کو وسعت اور استحکام حاصل ہوا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم اور خانوادہ حسنی کے چشم و چراغ مولانا سید بلال حسنی ندوی نے کہا کہ جیسے انبیاء کے درمیان فرق کے مراتب ہیں، ایسے ہی صحابہ میں بھی مراتب کا فرق ہے، مگر سب جنتی اور اللہ کے مقرب ہیں۔ حضرت حسن کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح امت کے اتحاد کی روشن دلیل ہے، جس سے باطل طاقتوں کے قدم اکھٹ گئے اور امت کو امن و استحکام نصیب ہوا۔ دارالعلوم دیوبند کے مائناز استاذ حدیث اور ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کے مدیر مولانا محمد سلمان بجنوری نقشبندی نے کہا کہ ایمان کی لذت اس وقت ملتی ہے جب دل مطمئن ہو۔ آج فتنے باز دلوں میں تشکیک کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ فتنہ نیا نہیں بلکہ عہد رسالت میں موجود بد نصیبوں سے چلا آ رہا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی خاک بھی سعادت ہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا انکار گمراہی ہے۔ ایک تازہ تحقیق کی شاہکار سوانح معاویہ کے مصنف مولانا یحییٰ نعمانی نے کہا کہ سیدنا معاویہ کے خلاف بیان کی جانے والی روایات بے بنیاد ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کوئی مجبوری نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا عملی اظہار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کاتب مقرر فرمایا۔ آج منصوبہ بندی کے ساتھ اہل سنت کے عقائد کو بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ہمیں دفاع کے ساتھ مثبت انداز میں علمی اٹیک بھی کرنا ہوگا۔
خانوادہ فاروقی کے فرزند اور تحریک مد صحابہ کے وارث مولانا عبدالباری فاروقی نے کہا کہ جس طرح سیدنا حسنین رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت رسول ہے، اسی طرح صحابہ کرام سے محبت بھی نبی سے محبت کی علامت ہے۔ صحابہ پر تنقید کا مطلب دین کو کمزور کرنا ہے۔ اگر کسی صحابی کی عظمت کو مجروح کیا گیا تو یہ رسالت پر حملہ ہوگا اور اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہوگا۔ کانفرنس کے روح رواں مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی نے نظامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے نہایت ولولہ انگیز خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی ایک صحابی کی ناموس پر بھی حملہ کیا گیا تو یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کے ذریعے امت کو خون ریزی سے بچایا اور عملاً یہ اعلان کر دیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے اتحاد کے امین اور اس کی قیادت کے اہل ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح دراصل اسلام کے عروج اور اتحاد امت کا سنگ میل ہے۔ مولانا نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی عظمت راسخ ہو اور ان پر معمولی سا شبہ بھی ایمان کے لیے خطرہ سمجھا جائے۔ مفتی اعظم کانپور مفتی اقبال احمد قاسمی نے کہا کہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں اہل سنت کے عقائد بالکل واضح ہیں۔ سب صحابہ عادل، مخلص اور جنتی ہیں۔ ان پر تنقید یا ان کی توہین دراصل دین پر حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث دونوں گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اس لیے ان پر زبان درازی ایمان کو ضائع کرنے کا راستہ ہے۔ مفتی عبدالرشید قاسمی نے کہا کہ صحابہ کی حیثیت کو مجروح کرنے کا مقصد دراصل دین کو کمزور کرنا ہے۔ دشمنان اسلام براہ راست اسلام کو نشانہ نہیں بنا سکتے، اس لیے صحابہ کی سیرت اور کردار کو ہدف تنقید بناتے ہیں۔ امت پر لازم ہے کہ وہ ایسے حملوں کا جواب دے اور ناموس صحابہ کے دفاع کے لیے متحد ہو۔ مولانا امیر حمزہ قاسمی نے اس پروگرام کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ کانفرنس صرف ایک اجتماع نہیں بلکہ ایک تحریک ہے۔ اس کا مقصد یہ باور کرانا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں دین کے ستون ہیں۔ ان میں کسی کو نشانہ بنانا دراصل دین کی جڑ کاٹنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اتحاد امت کے پیغام کو عام کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ مداح رسول ڈاکٹر ماجد دیوبندی نے اپنے کلام سے حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے سیدنا حسن اور سیدنا معاویہ پر عقیدت مندانہ اشعار پیش کیے اور اہل بیت و صحابہ کے فضائل پر جذبات کو بیدار کرنے والا کلام سنایا۔ مجمع بار بار نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے گونج اٹھا۔ اس تاریخی کانفرنس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے اور اس اجتماع نے تاریخ رقم کر دی۔ اکابر علماء کے ولولہ انگیز خطابات اور حاضرین کی پرجوش نعروں نے یہ واضح کر دیا کہ اہل سنت والجماعت صحابہ اور اہل بیت دونوں کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور ان کی عظمت کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کا آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔